بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7122۔ والد کا رتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1900۔ صدقے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 664۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3591۔ اچھے اور برے لوگوں کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2263۔ مصیبت زدہ کو تسلی دینے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1601۔ رشتہ داری نبھانا اور توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں پر عذاب آتا ہے وہ بغاوت و سرکشی اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4212۔ حدیث بیان کرنے میں بے حد احتیاط کی ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچے رہنا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 15۔ علم اور فہم دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2645۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصائب و مشکلات اور تکلیف دہ حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی و فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3382۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، مبادا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2506۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1922۔ تعلیم قرآن کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2909۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1521۔ سچی توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4248۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔